فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه وبارك عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين معزز سامعین و حاضرین، اللہ تعالیٰ کا بے بے پناہ شکر ہے کہ جس ذات نے جمعۃ المبارک کی مقدس گھڑیوں میں اپنے پاک گھر کے اندر اپنی زندگی کے لیے حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ اس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور روز قیامت سے ہمارے لیے ہماری اخروی نجات کا ذریعہ بنائے۔ گزشتہ 3 دنوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پاک کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ پچھلے جمعہ مبارک پر ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شہزادے ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور آج کی جمعہ کی نشست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں اور پھر خلفائے ثلاثہ اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپس میں رشتہ داریاں۔ پچھلے جمعے جہاں ہماری گفتگو کا سلسلہ ختم ہوا تھا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آپ احباب کے سامنے کیا۔ آج ہم حضرت سیدنا ابراہیم بن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے سرکار کے تیسرے صاحبزادے ہیں۔ ان کی حیات طیبہ کے حوالے سے مدینہ طیبہ کے اندر سن 8 ہجری کے اندر آپ کی ولادت ہے۔ میرے سرکار کی بقیہ ساری وفات حضرت محسن کائنات سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطور اقدس سے ہے، لیکن حضرت ابراہیم بن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی والدہ ماجدہ جو ہے وہ حضرت ماجدہ ابتدیہ رضی اللہ عنہا، حضرت ابراہیم حضرت ماجدہ ابتدیہ رضی اللہ عنہا کے بطور اقدس سے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں 8 ہجری میں آپ کی ولادت ہے اور 10 ہجری سے تھوڑا سا پہلے آپ کا وصال ہے۔ آپ کی عمر کم و بیش 16 ماہ اور 8 دن، اور تقریباً اکثر محققین نے لکھا 18 ماہ تک آپ نے حیات ظاہری پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہے
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ پاس میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام میں نے ابراہیم رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ اتنی محبت اور محبت تھی کہ میرے آقا نے اپنے صاحبزادے کا نام ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام نامی اس میں گرامی پر ابراہیم رکھا۔ یہاں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب کبھی کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو پھر وہ محبت میں اپنی اولاد کا نام ان کے ناموں پر رکھا کرتا، جیسے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کا نام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی کے نام علیہ السلام کے نام نامی اس میں گرامی پر رکھا۔ جس دن جناب ابراہیم کا وصال ہوا اسی دن سورج کو گرہن لگا۔ توجہ کے ساتھ سماعت کرنا، یہ جو ہمارے یہاں تو وہاں کہنا کہ فلاں کام ایسے ہو گیا، فلاں وجہ سے ہوا ہوگا، کبا چھت پہ بیٹھ گیا، گھر میں کوئی مہمان آئے گا، آٹا گر گیا، فلاں کام ہوگا۔ ماہی سفر ہے اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بعد اللہ یہ منحوس ہے۔ حالانکہ میں نے جمعہ کی 2 نشستیں اس حوالے سے پڑھائیں اور ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ کسی شہر میں نحوست نہیں ہوتی۔ جس دن حضرت ابراہیم کا وصال ہوا ہے اسی دن سورج کو گرہن لگا ہے۔ کچھ لوگوں نے سن کر یہ کہا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادے کا وصال ہوا ہے اس وجہ سے سورج کو گرہن لگا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، ان کو کسی کی وفات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ 143 پر، مسلم شریف جلد اول صفحہ نمبر 295 پر۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ بات گوش گزار کی تھی۔ سرکار کی پہلی بیٹی ہے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، سرکار کی دوسری بیٹی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا، سرکار کی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، اور سرکار کی چوتھی صاحبزادی شہزادی کونین حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کچھ اولاد کو ماننا اور کچھ کا انکار کرنا حقیقت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے مترادف ہے۔ تو جو نبی کو تکلیف دیتا ہے وہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے، اللہ کو تکلیف دے وہ اللہ کی قبر سے بچ نہیں سکتا۔ سادہ سی بات، اگر ایک باپ کی 3 بیٹیاں ہوں اور کوئی ایک بیٹی کو مانے 2 کا انکار کرتے یا 2 کو مانے 1 کا انکار کرتے تو یہ حقیقت میں اس باپ کو تکلیف دینے کی بات ہوتی ہے کہ بھائی اس کی ایک بیٹی کو مانا جا رہا ہے، 2 کا انکار کیا جا رہا ہے، 2 کو مانا جا رہا ہے، 1 کا انکار کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 صحابیاں، میں اختصار کے ساتھ ان کی حالات زندگی پر چند تعلقات آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ میرے آقا کی پہلی بیٹی ہے، یہ عقیدے کی بات ہے اور بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ میرے آقا کی پہلی صاحبزادی، پہلی شہزادی حضرت سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض کے نزدیک حضرت قاسم جو ہے ان کی ولادت پہلے ہے اور کچھ روایات کے مطابق حضرت قاسم سے بھی پہلے حضرت سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سرکار رشتہ ازدواج کے اندر منسلک ہوتے ہیں، میرے آقا کی عمر مبارک 25 برس ہے۔
یہ بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی بات ہے. میرے آقا کی عمر مبارک 25 برس ہے. 40 برس کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، لیکن جیسے ہم پابند ہیں قرآن و سنت کے، اور قرآن و سنت کی مرضی کے خلاف اگر ہم کوئی کام کریں تو ہم مجرم ہیں. انبیاء کو بدرجہ اولا رب کے حکم کے پابند ہوا کرتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خود قرآن نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ نبی تو اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں ہیں، اللہ وحی بھیجتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ارشاد فرماتے ہیں. پھر آقا کا زبان اظہر سے کچھ کہنا یہ حکم خداوندی کے مطابق ہوتا ہے، اور میرے آقا کا اعلان کرنا 40 برس کی عمر میں بڑی توجہ کے ساتھ یہ بھی حکم ربی پر مبنی ہے. اگر نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، یہ قرآن کی نص کے لیے اللہ وحی بھیجے تو آقا کریم کچھ ارشاد فرمائے بات اقدس سے. اس میں رب کی حکمت تھی کہ سوڑیا نبی تو پہلے سے ہے، اور اس وقت سے ہے کہ کنت نبی و آدم بین الماء والطین کہ جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے اس وقت بھی سوڑیا تو نبی تھا. اب اعلان نبوت حکم خداوندی پر یہ 40 برس کی عمر میں ہو رہا ہے. 25 برس کی عمر میں سرکار کی شادی ہوئی. 40 برس کی عمر میں میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا. 4 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد نہ ہوئی. 29 اولاد ہوئی. جب آقا کریم کی عمر مبارک 29 سال کی، میں ڈیٹیل کے ساتھ سن ولادت اور سن وفات بھی بتا رہا ہوں اور سرکار کا میلاد بھی بتا رہا ہوں. اس وقت سرکار کی عمر کتنی تھی تاکہ کسی بھی ذہن میں کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے. 29 برس میرے آقا کریم کی عمر ہے، اور اس وقت حضرت سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اور ان کی وفات سن 8 ہجری کے اندر اپنے خاوند ابو العاص بن ربیعہ کے ہاں اعلان نبوت سے قبل ان کی ولادت ہوئی. اب ان کے جو شوہر تھے ابو العاص، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. یہاں کہا جاتا ہے کہ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد اللہ اپنی بیٹی کے مشرک کو دے دی. اول تو بیٹی کا نکاح کیا جاتا ہے، اور درم یہ کہا جاتا ہے کہ سرکار نے اپنی بیٹی ایک مشرک کو دے دی. بھائی اس میں کنفیوز ہونے کی بات نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ ایک ہی بار نازل ہو گئے؟ تھوڑا سا جواب دینا. اس کے احکامات 1 گھنٹے میں نازل ہوئے، 1 دن میں نازل ہوئے؟ نہیں. قرآن مجید کم و بیش 23 برس کی عمر میں نازل ہوا. تو چوں احکامات قرآنی کا نزول ہوتا رہا، تو ان احکامات قرآنی پر جو عمل تھا اس کا نفاذ ہوتا رہا. نماز بعد میں جا کر فرض ہوئی. اس کا کیا مطلب ہے؟ جنہوں نے پہلے اسلام قبول کر لیا اگر انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی تو کیا ان پہ گریز ہوگی؟ زکات کے رسول سے پہلے جنہوں نے زکات نہیں دی ان پہ گریز ہوگی؟ ارے یہ شراب کی حرمت ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ بھی حکم شراب کی ممانعت کا تدریجاً آیا، یا زبان کی ممانعت نہیں آئی. اسی طرح اس وقت ابھی حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں اور پلید مردوں کے لیے پلید عورتیں. یہ حکم بعد کا ہے.
یہ تصور اور کنسپٹ دے گا کہ نبی نے اپنی بیٹی مشرق کو دے دی معذرہ لوگوں کو الجھا دینا، یہ کام غلط ہے. ابھی احکامات قرآن کا نزول ہی نہیں ہوا اور ابھی اس بات کی ممانعت نہیں کی کہ آپ اپنی بیٹیاں غیر مسلم کو دیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی صاحبزادی کا نکاح کروایا. شروع میں یہ ایمان میں لائے ہو، بعد میں یہ ایمان لے کے آئے اور انہیں اتنی محبت تھی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ کہ لوگوں نے بڑا زور کیا کہ آپ نبی کی بیٹی کو چھوڑ دیں، معاذ نبی کی بیٹی کو چھوڑ دیں. لیکن شدید دباؤ کے باوجود بھی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کو نہ چھوڑا. 7 سال ہجری کے اندر آپ نے اسلام قبول کیا ہے اور یہ حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کے رشتے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بھانجے تھے. ان کی آپس میں بھی تعلق داری تھی، بھانجے تھے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے اور ان کا نکاح ہوا سرکار کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ. اچھا، ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہا ان کی 2 اولادیں بھی ہوئی. جس طرح حسن و حسین نواسے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اسی طرح حضرت زینب یہ بھی سرکار کی بیٹی ہیں اور ان کے بیٹے ہیں جناب علی رضی اللہ عنہ، یہ بھی آقا کریم کے نواسے. اور حضرت زینب کی ایک بیٹی ہے حضرت امامہ رضی اللہ عنہا، یہ بھی رشتے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہے. ہم ایک بیٹی کے بیٹوں کو تو مانتے اور دوسری بیٹی کے بیٹوں اور بیٹیوں کا انکار کر دیں، یہ انصاف نہیں ہوگا. جناب علی پھر ابو العاص رضی اللہ عنہ ایک روایت کے مطابق بالغ ہونے کے قریب تھے، آپ کا وصال ہوا، اور دوسری روایت کے مطابق حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور تک آپ زندہ رہے. جبکہ تبوک کے اندر آپ نے جام شہادت نوش کیا. اچھا، سرکار کی بیٹی حضرت زینب کی بیٹی رضی اللہ عنہا، حضرت امامہ رضی اللہ عنہا، یہ نواسی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا، سرکار ان کے ساتھ بھی بڑی محبت فرمایا کرتے ہیں. سرکار جب نماز کے اندر ہوتے رکوع میں جاتے یا سجدے میں جاتے، یہ بیٹی امامہ جو تھی، یہ نواسی، یہ آپ کے قدموں میں سوار ہو جاتے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قیام کے لیے اٹھنے لگتے تو اپنی اس نواسی کو اٹھا کر پہلے ایک طرف کرتے، پھر اس کے بعد آپ حالت قیام میں کھڑا ہوا کرتے. جیسے سیدنا حسنین کریمین کا مقام اور مرتبہ ہے، ان کے حوالے سے بھی ایسی روایات ملتی ہے بڑے مقام اور مرتبے والے. ہم ان کے پاؤں مبارک کی لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، لیکن یہ زیادتی ہے کہ ہم حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ عنہا، جن کے سرکار نے محبت فرمائی ہے، ہم ان کا انکار کریں. اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نواسی جو تھی امامہ، حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ابھی آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی جب حضرت امامہ ان کی ولادت ہوئی. اور سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، انہوں نے وصیت فرمائی تھی حضرت مولا علی کو کہ جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو میرے پاس تم نے میری بہن کی بیٹی امامہ کے ساتھ تم نے نکاح کرنا ہے. اور حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ عنہ کو آپ نے حضرت امامہ کے ساتھ نکاح بھی فرمایا اور ان سے حضرت علی کی اولاد بھی ہوئی جن کا نام محمد الاوسط ہے. حضرت زینب رضی اللہ عنہ، ان کی بیٹی حضرت امامہ، ان کا نکاح حضرت مولا علی حیدر کرار شیر خدا کے ساتھ، ان سے حیدر کرار کا بیٹا نام ہے محمد الاوسط.
سرکار کی دوسری صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے رشتہ داری بھی بتا دی حضرت مولا پاک کے ساتھ. دوسری صاحبزادی سرکار کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے 32 سال. 32 سال کی عمر میں حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی ولادت ہوتی ہے اور سن 2 ہجری میں 21 برس کی عمر میں حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہے. ان کا پہلے نکاح ہوا عتبہ بن ابو لہب کے ساتھ، لیکن رخصتی نہیں ہوئی. یہ واضح میں رکھیں، ابھی کم سن تھی، رخصتی نہیں ہوئی. ہمارے یہاں کی یہ معمول ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ بچی ہے میری، یہ تمہاری ہے، بسا بات کو نکاح بھی کر دیا جاتا ہے. اگر یہاں ممانعت نہیں تو پھر وہاں اعتراض کس چیز کا؟ رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہو گیا، رخصتی ابھی نہیں ہوئی. رخصتی سے قبل ہی ابو لہب کے کہنے پر جب سورۃ اللہب نازل ہوئی اور ابو لہب کو اس پہ بلا بلا آ گیا، تب تک جدا ابی لہب فتح. ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو کہا اور خطبہ دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے چھوڑ دیا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، یہ ذہن میں رکھیے گا. پھر ان کا نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ، اور دونوں میاں بیوی نے حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے پہلے، اور پھر ہجرت حبشہ کے بعد آپ نے ہجرت مدینہ کی ہے. اور روح زمین پر جناب حضرت لوط علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ پہلے فرد ہے جنہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کی. جناب لوط علیہ السلام کے بعد اتنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ پہلے فرد ہے جنہوں نے ہجرت کی ہے. اچھا جی، ان سے بھی یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا حضرت سیدہ رقیہ کے ساتھ، ان سے بھی اولاد ہے حضرت عثمان غنی کی. اور سیدہ رقیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے اولاد ہونے کے ناطے ان کی جو اولاد ہے وہ بھی نواسے اور نواسیاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بچہ جو ناتمام رہا وصال کر گیا، دوسرا بچہ عبداللہ بن عثمان، یہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کے بدن سے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بیٹا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے. والدہ کے پردہ کر جانے کے بعد 9 برس تک یہ حضرت عبداللہ بن عثمان زندہ رہے اور بعد میں آپ نے پردہ فرمایا. سرکار کی تیسری صاحبزادی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا، سرکار کی حیات ظاہری عمر مبارک ہے 35 سال. کتنے سال؟ 35 سال. حضرت ام کلثوم کی ولادت ہے رضی اللہ عنہا. پہلا نکاح ابو لہب کے بیٹے قتیبہ بن ابو لہب کے ساتھ، رخصتی نہیں ہوئی. پھر سورہ لہب کا نزول ہوا، یہاں پر پھر قتیبہ نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کا جب وصال ہوا، ان کے وصال کے بعد ہجرت کے تیسرے سال سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دے دیا. اب یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے، پر جب آیت مبارکہ ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ پاک کو لے کے آئے، مولا پاک کو لے کے آئے، حسنین بن علی کو لے کے آئے، کہتا تو ابناءنا ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، تم اپنی جانوں کو، اپنی اولادوں کو اور اپنی ازواج کو لے کے آؤ، اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ. یہاں پر اگر نبی کی یہ بیٹیاں تھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ کیوں نہ لائے؟
اس کا سادہ سے جواب دے میں رکھیں. آیت مبالہ اور مبالہ یہ ہوا سن 10 ہجری کے اندر, اور 10 ہجری سے پہلے حضرت سیدہ زینب بھی وصال فرما چکی تھی, حضرت سیدہ رقیہ بھی وصال فرما چکی تھی, اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی وصال فرما چکی تھی. جب تینوں حیات ظاہری میں زندہ ہی نہیں تھی تو پھر انہیں 10 ہجری میں ساتھ کیسے لایا؟ تین نبی کی 4 بیٹیاں, ایک بیٹی نہیں 4 بیٹیاں. اب اگلی سرکار کی چوتھی شہزادی شہزادی کون ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ ساجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا, سرکار کی لاڈلی صاحبزادی, سرکار کی لاڈلی صاحبزادی, پھر سرکار کی لاڈلی صاحبزادی. ان کا لقب ہے نا زہرا. زہرا کہتے ہیں کلی یا پھول کو, کیونکہ پھول جب کھلتا ہے, کلی جب پھوٹتی ہے تو اس کی خوشبو مہکتی ہے. جب بو مہکتی ہے, خوشبو ہر طرف کو پھیل جاتی ہے. اسی طرح یہ فاطمہ زہرا ہے, اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک آگے چلی. اسی لیے آپ مشہور ہے کہ سرکار کی نسل ان سے آگے چلی ہے. پھر سرکار کی عمر مبارک ہے 41 سال. سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا آپ کی ولادت ہوئی. 15 ساڑھے 15 برس کی عمر میں حضرت مولا علی حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ عنہ کے ساتھ سیدہ خاتون جنت کا نکاح ہے. اور پتہ ہے نکاح کے گواہ کون ہے؟ اصحاب رسول اور آل رسول کی محبت. گواہ کون ہے؟ اچھا بتائیے, ہمارے یہاں جب کسی کا کوئی اختلاف ہو, لڑائی جھگڑا ہو, ہم اپنے شریکے میں سے اس گھر کو بلاتے ہیں. کسی کی کوئی ناراضگی ہو, ہم تو کہتے ہیں بھائی فلاں خودگی میں نہ آئے. ہم خودگی میں نہیں آنے دیتے. کیوں چلتا نکاح میں کوئی کسی کو بلاتا ہے؟ نہیں بلائے گا نا. لیکن توجہ کے ساتھ سنیں, سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا ان کا نکاح ہوا حضرت مولا علی حیدر کرار شیر خدا کے ساتھ. اور نکاح کے گواہان میں سے حضرت ابو بکر بھی ہے, حضرت عمر بھی ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ تینوں شخصیات موجود ہیں. ان کی موجودگی میں مولا کائنات اور سیدہ کائنات کا آپس میں نکاح ہوا. سبحان اللہ. اس سے بڑی محبت کی اور کیا دلیل, اس سے بڑی محبت کی اور کیا دلیل ہوگی. اور سیدہ پاک کا دہیج کیسے بنا؟ جب رشتہ طے ہوا نا تو حضرت مولا علی شیر خدا کو سرکار نے فرمایا بیت کی رقم بھی دینی ہے, تھوڑا بہت ضرورت کے مطابق دہیج بھی بنانا تھا. مولا علی کے پاس کوئی گرا تھا جس کی قیمت ہماری کتابوں کے مطابق تھی, ہمارے بھائیوں کی کتابوں کے مطابق تھی, 30 درہم سے زیادہ نہیں تھی. 30 درہم سے زیادہ زرہ کی قیمت نہیں تھی. وہ زرہ بیچنے کے لیے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کریم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس جب وہ زرہ پہنچی, پتہ چلا یہ حضرت علی کی زرہ ہے. تو آپ نے 30 درہم کی زرہ 500 درہم کے اندر خریدی ہے. 500 درہم کے اندر خریدی ہے. اور پھر جب حضرت عثمان غنی کو پتہ چلا یار یہ تو پہلے آدمی کے اندر اس کی رقم دی جا رہی ہے, سیدہ خاتون جنت کا دہیج بننا ہے, 500 درہم میں خریدی 30 درہم کی زرہ, اور ساتھ میں وہ زرہ بھی حضرت مولا علی کو واپس گزارا. سیدہ خاتون دہیج دیا گیا ہے, ارے اس کی رقم بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی ہو گیا تھا. یہ محبت ہے آپس میں, یہ محبت ہے. آج نہ جانے ہم کس طرف جا رہے ہیں. پھر ایک مرتبہ حضرت سیدہ پاک اور حضرت مولا پاک کی آپس میں ناراضگی ہوئی. یہ بیوی کے معاملات ہے, ہو جاتا ہے, آپس میں رنجش ہوئی. حضرت مولا علی پریشان, مولا علی مسجد کے اندر آپ لیٹے ہوئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملے کا پتہ چلا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے. حضرت مولا علی لیٹے ہوئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں اقدس
حضرت مولا علی کے پاؤں مبارک کے ساتھ مس کیا اور کہا تم یا ابا طلحہ اٹھو، اے مٹی کے باپ اٹھو، کیوں پریشان ہو؟ کہا یہ بات ہے، کہا سارا ماجرا میرے علم کے اندر ہے، فرمایا جاؤ جا کے ابو بکر کو بلا کے لاؤ، جاؤ جا کے عمر کو بلا کے لاؤ، جاؤ جا کے عثمان کو بلا کے لاؤ۔ پوچھا کیوں؟ کہا اے علی تیری اور فاطمہ کی صلح میں محمد مصطفیٰ کراؤں گا، لیکن کراؤں گا ابو بکر بھی شامل ہوں گے، عمر بھی شامل ہوں گے، عثمان ذوالنورین بھی۔ ارے دل کی صلح ابو بکر، عمر اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی موجودگی کے اندر ہو، ان کی آپس میں محبت، رشتہ داری اور تعلق داری کا عالم کیا ہوگا؟ اور کیا شان ہے سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی۔ اقبال کا ایک شعر اور ایک روایت پیش کر کے میں تو آگے چلاؤں گا۔ اقبال نے بڑے مزے کی بات کی۔ اقبال نے کہا مریم اب جب نسبت حضرت عیسیٰ عزیز نسبت حضرت زہرا عزیز نور چشم رحمت للعالمین، آن امام ابتدین و آخرین اور بانوے آن تاجدار حلقہ، مرتضی مشکل کشا شیر خدا اور مادر آن مرکز برقع عشق اور مادر آن قافلہ سالار عشق۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں یوم حشر ہوگا، لوگ خود شراب سے گزر رہے ہوں گے، ایک ندا دینے والا ندا دے گا یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم، اے محشر میں جمع ہونے والوں نکسوا رؤوسکم، اپنی سر نیچے کر لو، گردنیں جھکا لو، وغضوا ابصارکم، اپنی نظریں بھی نیچی کر لو، سر بھی جھکا لو، نظریں بھی نیچی کر لو۔ کیوں؟ حتی تمر فاطمہ بنت محمد علیہ السلام کہ اب محمد مصطفیٰ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کل سلام سے گزرنے لگی ہے۔ اور آگے فرمایا فتمر مع 70,000 جاریہ من حور العین کمر البدر، 70,000 حوروں کے ظلمت کے اندر بجلی کی مانند آپ گزر کے چلے جاؤ۔ یہی سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا 3 ماہ سیام 11 ہجری بروز منگل آپ کا وصال ہے۔ آگے چلے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ کی اولاد پاک حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور ایک کم سنی میں بچے حضرت محسن، بعد میں محسن کہا، حضرت بعد میں محسن کہا، 3 سال رہے حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت محسن رضی اللہ عنہ۔ اور اس کے بعد حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی صاحبزادیاں، پہلی بیٹی حضرت ام کلثوم، یہ کنیت تھی، اصل نام تھا زینب صغریٰ۔ کیا نام تھا؟ زینب صغریٰ۔ کنیت کیا تھی؟ ام کلثوم۔ دوسری بیٹی حضرت زینب کبریٰ اور تیسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، یہ بھی کم سنی کے اندر آپ پردہ فرما گئے۔ حضرت محسن اور حضرت رقیہ یہ دونوں کم سنی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ اب یہاں بڑی قابل توجہ بات ہے، حضرت سیدہ پاک کو اپنی بہنوں کے ساتھ کتنی محبت تھی، ہم انکار کرتے پھرے۔ حضرت سیدہ پاک کو اپنی بیٹی، اپنی بہن زینب، اپنی بہن رقیہ اور اپنی بہن ام کلثوم کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ اپنی بیٹیوں میں سے ایک کا نام کلثوم رکھا ہے، ایک کا نام زینب رکھا ہے اور ایک کا نام رقیہ رکھا۔ ارے سیدہ اپنی بہنوں سے اتنی محبت کرے کہ اپنی بیٹیوں کے نام بھی اپنی بہنوں کے نام کے اوپر رکھے، تو یار آج امت کا بھی تو کام بنتا ہے نا کہ جن کے ساتھ سیدہ پاک نے محبت کی ہے، محبت کی ہے، ہم بھی امت ہونے کے ناطے ان کے ساتھ محبت اور مودت کریں۔ میرا وقت مکمل ہوا، اس سے اگلی بہت عمدہ دلیل ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو
یہ حضرت مولا علی کے داماد ہیں، حضرت مولا علی کے داماد ہیں، حضرت ام کلثوم یعنی حضرت زینب صغرا بنت فاطمہ کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا اور ان سے اولاد بھی ہوئی ہے۔ ہم انکار کریں یا مانیں، جو اصل حقائق ہے وہ کبھی بھی بس نہیں ہو سکتے۔ گفتگو آج چوتھا جمعہ تھا، مقصد یہی تھا یار کہ ہم اگر وہ آپس میں محبت رکھتے تھے، مودت رکھتے تھے، تو ہم 14 صدیاں گزرنے کے بعد کیوں کٹورت اور عداوت کی بات کریں؟ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا